سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا بیٹا، صدیوں پر محیط ایک ناقابل فراموش داستان، مصنف M.A. راحت۔ میں تمہاری دوستی کی پیشکش قبول کرتا ہوں ٹونی۔ دراصل میں اس دنیا میں کچھ دیکھنے کے لیے آیا تھا، اور اگر اس سلسلے میں مجھے ایسی الجھنیں پیش آ جائیں کہ میں کچھ دیکھنے کے بجائے ان لوگوں سے چھپتا پھروں تو یہ زیادہ دلکش بات نہیں ہوگی۔ میں تمہاری ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے ٹونی سے کہا تھا۔ ٹونی خوش ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ پنکی بھی مسکرانے لگی تھی۔ پھر پنکی نے کہا، میرا خیال ہے ٹونی، یہ ہمارے لیے بہترین ساتھی ثابت ہوں گے۔ بیچارے یہاں کے ماحول اور حالات سے ناواقف ہیں، اس لیے انہیں فی الوقت کسی معصوم بچے کی طرح تربیت دینی پڑے گی۔ اگر تم چاہو تو انہیں اپنے ساتھی رکھ لوں، ٹونی نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، ظاہر ہے اب تو یہ ہمارے دوست بن چکے ہیں، ان کی ہر قسم کی امداد کرنا ہمارا فرض ہے، ٹونی نے کہا۔ پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، ارے ہاں، تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ لوگ مجھے پورنا کے نام سے پکارتے ہیں، میں نے کہا۔ پنکی مسکرانے لگی۔ پورنا، بڑا ہی عجیب نام ہے، میں نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ پنکی پلیز فضول باتوں سے گریز کرو، ٹونی نے پنکی کی بات درمیان سے کاٹتے ہوئے کہا۔ مسٹر پورنا، لوگ تمہیں کسی بھی نام سے پکارتے ہوں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہم تمہیں ایک نام دیں گے۔ پنکی، تم ان کے لیے مناسب سا نام تجویز کرو۔ پورنا وہ تھا جو جیل سے فرار ہوا ہے، یہ وہ نہیں بلکہ ہمارے ساتھی ہیں۔ ویسے ان کے چہرے اور بدن کی مناسبت سے تو میں ان کو مسٹر گولڈ کہہ کر پکاروں گا۔ دیکھو نا، کیا یہ گولڈن مین معلوم نہیں ہوتے؟ ٹونی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پنکی نے بھی مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ بس تو ٹھیک ہے، ان کا نام گولڈ ہے، پنکی نے کہا۔ بالکل درست، ٹونی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور پھر میری جانب دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا، کیوں جناب، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں، کوئی اعتراض نہیں، دوستوں کے دیے ہوئے کسی بھی نام میں کبھی اعتراض نہیں کرتا، میں نے کہا۔ ویسے تمہارے بارے میں بہت سی تفصیلات جاننے کی خواہش ہے، اور میں تو مسلسل اسی علاقے کے بارے میں سوچ رہا ہوں جہاں سے تم آئے ہو۔ عجیب انوکھی سرزمین ہوگی، تمہارا رنگ، تمہاری جسامت، ساری چیزیں اتنی حیرت ناک ہیں کہ آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے ٹونی، یہ انوکھی شخصیت کے مالک ہیں۔ بہرحال اب تو یہ ہم میں شامل ہو ہی گئے ہیں، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو طلب کر لیں۔ دراصل یہ کہنے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ ابھی آپ کے اور ہمارے درمیان آہنگی نہیں ہے، رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے واقف ہو جائیں گے تو یہ الجھن بھی رفع ہو جائے گی۔ آپ لوگ بے فکر رہیں، میں دوستوں پر کبھی بار نہیں بنتا، میں نے جواب دیا۔ ارے نہیں، بار بننے کی بات نہیں ہے، بس تم یہ سوچ کر یہاں رہو کہ جیسے اپنے گھر میں رہ رہے ہو۔ پنکی، تم ان کے لیے مناسب رہائش گاہ کا بندوبست کر دو، اور اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ چنانچہ دوسرے لوگوں کی طرح ٹونی نے بھی میرے لیے آرام دہ رہائش گاہ کا بندوبست کر دیا، لیکن اب مجھے تھوڑا سا تجربہ ہو گیا تھا۔ میں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ اس دور کے لوگ بے پناہ ذہین اور تہذیب کی ترقی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ان میں خود پرستی اور لالچ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یہ لوگ بے مقصد کسی سے نہیں ملتے، اور ان کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی غرض چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ بہر صورت مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ اگر یہاں کے لوگ ایسے انداز میں سوچنے کے عادی ہیں تو مجھے کیا، میں خود بھی اپنے اندر اتنی صلاحیت رکھتا تھا کہ خود کو ہر طرح کے ماحول کے مطابق ڈھال سکوں۔ چنانچہ مجھے کیا پڑی تھی کہ ان باتوں میں پڑتا۔ میں نے تو وہ ادوار دیکھے تھے جہاں کے لوگ مختلف کیفیات کا شکار تھے، اور کہیں بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ان کے درمیان بھی میں خود کو بآسانی ضم کر سکتا تھا۔ ہاں، جو کچھ ہو چکا تھا اس میں میری ناتجربے کاری شامل تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ
میں حالات سے مجبور ہو کر کسی کو قتل کر دوں تو میری آزادی سلب ہو جائے گی۔ بات درست ہی تھی، اگر میں کسی کے ساتھ کوئی برائی کر دیتا تو وہ لوگ مجھے سکون سے کیسے رہنے دے سکتے تھے، اور میں اپنے طور پر اسی دنیا کے بارے میں جو کچھ جاننا چاہتا تھا وہ نہیں جان سکتا تھا۔ چنانچہ اب میں نے اپنے سوچنے کے انداز میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر لی تھی۔ ظاہر ہے جب ان کے درمیان رہنا ہے تو کیوں نہ انہی کی سوچ اختیار کر لی جائے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ پورے خلوص کے ساتھ ان جیسا بن کر ان میں شامل ہوا جائے۔ میں اپنے طور پر کچھ کرنا چاہتا تھا، یعنی کہ یہ لوگ مجھے سادہ سمجھتے رہیں اور میں انہیں اس کے لیے مجبور کروں کہ وہ میری ذہانت کا لوہا مانیں۔ ہاں، میں خود ان کی ذہانت کا لوہا مانتے ہوئے اپنی طور پر اپنی کوششیں جاری رکھوں اور اس دور کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کروں تاکہ میری کتاب کے ابواب میں اضافہ ہو جائے، اور یقیناً وہ اضافہ ایک انوکھا اضافہ ہوگا۔ مگر مجھے افسوس تھا تو بیچارے سالانوس کا، نہ جانے کس چکر میں جا پھنسا تھا وہ۔ خبیث گلزمان نے اسے نہ جانے کہاں چھپا رکھا تھا۔ گلزمان، میرے ذہن میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ اب تو میں آزاد تھا۔ کیا میں اپنے دوستوں کی مدد سے گلزمان کو تلاش نہیں کر سکتا؟ اور اگر گلزمان مل جائے تو اس کے بعد سالانوس کے بارے میں پتہ چلا لینا زیادہ مشکل کام نہ ہوگا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی مناسب وقت اپنے دوستوں سے اس بات کا اظہار کروں گا کہ میں اپنے دوست سالانوس کو تلاش کرنا چاہتا ہوں اور انہیں اس سلسلے میں میری مدد کرنا ہوگی۔ اس وقت اگر میری مدد کرنے سے انکار کر دیں گی تو میں ان کا ساتھ بھی چھوڑ دوں گا اور اپنے طور پر گلزمان کو تلاش کر کے سالانوس کو پانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے میری مدد کی ہے اور اسی وقت مجھے پولیس کے چنگل سے نکال لائی تھی جب میں خاصا الجھ گیا تھا، ورنہ میں پولیس کے اور بھی آدمیوں کو قتل کر دیتا، حالانکہ میں انہیں قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بس وہی مسئلہ تھا کہ اس کے بعد میری مجرمانہ کارروائیوں میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا اور یہ لوگ مجھے سخت ناپسند کرنے لگتے اور مجھے گوارا نہ تھا۔ میری یہ رہائش گاہ جہاں پنکی مجھے چھوڑ گئی تھی بے حد خوبصورت تھی، ایک انتہائی وسیع اور کشادہ ہال جس کے اندر ایک گول بستر پڑا ہوا تھا۔ اتنا نرم بستر تھا کہ آدمی اس پر لیٹے اور اندر دھستا چلا جائے۔ اتنا خوبصورت بستر میں نے اس سے پہلے نہ دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں سجاوٹ کی بہت سی چیزیں تھیں۔ ایک دیوار پر ایک پینٹنگ آویزاں تھی۔ یہ کسی خوبصورت پہاڑی مقام کی تصویر تھی جس میں جا بجا جھرنے گر رہے تھے اور دیکھنے میں بالکل اصلی معلوم ہوتی تھی۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میں خود اسی ماحول میں ضم ہو گیا ہوں۔ اس کے علاوہ حسین ترین پردے اور رہائش کا دوسرا سامان، سکون ہی سکون تھا، اور اس پرسکون ماحول میں نے بہت سا وقت گزارا، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور دوسری صبح ناشتے کی میز پر ٹونی اور پنکی دونوں موجود تھے۔ ان لوگوں نے مجھے صبح کا سلام کیا اور میں نے گردن ہلا دی۔ پنکی نہایت خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ یہ لباس خاصا باریک تھا، اتنا باریک کہ اس سے جسم کا ایک ایک عضو جھلک رہا تھا۔ اس کے بال ایک خوبصورت ربن میں بندھے ہوئے تھے اور نہ جانے اس نے کیا کیا پہن رکھا تھا۔ ٹونی بھی ایک خوبصورت سوٹ میں ملبوس تھا۔ ناشتے کی میز پر ان دونوں نے میرا مسکراتے ہوئے استقبال کیا تھا اور پنکی نے مجھ سے پوچھا، کہو ڈیئر گولڈ، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں بھائی، یہ رسمی باتیں مجھ سے نہ کیا کرو، میں تو بہت خوش ہوں۔ حالانکہ جو حسین ماحول تم نے میرے لیے مہیا کر دیا ہے، میں نے اس قسم کے خوبصورت ماحول میں بہت کم وقت گزارا ہے، لیکن اگر یہ نہ بھی ہوتا تب بھی میں ہر لحاظ سے زندگی گزارنے کا عادی ہوں۔ تم ایک جفاکش انسان معلوم ہوتے ہو، تمہارے ہاتھ پاؤں سے پتہ چلتا ہے، ٹونی نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں تمہاری طرف سے کچھ الجھنیں باقی ہیں۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ یہ کہ تمہیں بلا وجہ ہی پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا، لیکن تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ تفصیل کچھ نہیں ہے میرے دوست، میں جس شخص کے ساتھ اس دنیا میں آیا تھا، گلزمان نامی ایک آدمی نے اسے اغوا کر لیا۔ میں اپنی دنیا میں ایک طاقتور آدمی کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا۔ یہاں آیا تو میں نے کچھ لوگوں کو ایک دوسرے سے کشتیاں لڑتے دیکھا، تب مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر اس طرح لڑنا کاروبار کی حیثیت رکھتا ہے۔ گلزمان نے مجھ سے معاہدہ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں اس کے لیے کشتیاں لڑا کروں۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ یہ فن بھی کاروباری طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی
اور کچھ عرصے کے بعد گلزمان کو میری کسی بات پر اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن مسٹر ٹونی، میں اختلاف برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ تب اس نے میرے معصوم دوست کو غائب کرا دیا کیونکہ وہ مجھ پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ جب میں نے اسے اپنے دوست کا مطالبہ کیا تو اس نے کچھ بتانے سے صاف انکار کر دیا اور مجھے مجبور کرنے کی کوشش کی کہ میں اس کا غلام بن جاؤں، اور بھلا یہ بات میں کیوں کر گوارا کر سکتا تھا؟ چنانچہ میں نے اسے مارا اور خوب مارا، اور وہ لوگ جسے تم پولیس کا نام دیتے ہو انہوں نے مجھے پکڑ کر اسی جگہ بند کر دیا جو مجھے پسند نہ تھی، اور ظاہر ہے میں وہاں سے نکل آیا۔ میں کبھی بھی ایسی جگہ رہنا پسند نہیں کرتا جو مجھے پسند نہیں ہوتی، اور ان بند کمروں سے تو مجھے نکلنا ہی تھا، چنانچہ میں نکل آیا۔ یہ ہے پوری داستان، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پنکی اور ٹونی دونوں مسکرانے لگے۔ بہت خوب، ٹونی ہنستے ہوئے بولا، دراصل تم شیر ہو، جنگل کے شیر، اور جنگل کا شیر کب قبول کرتا ہے؟ لیکن بے فکر رہو میرے دوست مسٹر گولڈ، ہمارے درمیان تمہیں یہ احساس نہ ہوگا کہ تم پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی ہے۔ ہاں یہ بتاؤ، کیا تم اپنی دنیا سے صرف یہ دنیا دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ کیا یہاں مستقل رہنے کا ارادہ نہیں رکھتے؟ میری اپنی دنیا میں یہ ساری دلچسپیاں نہیں ہیں جو یہاں کی دنیا میں موجود ہیں، میں نے کہا۔ تمہارے اس ماحول میں تھوڑی سی خرابیاں ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ماحول بے حد دلکش ہے۔ اس کی تبدیلیاں اتنی تعجب خیز ہیں کہ میرا یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہاں رہ جاؤں اور یہاں رہ کر یہاں کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر لوں۔ اس سلسلے میں مجھے کوئی ایسا ساتھی، کوئی ایسا دوست درکار ہے جو مجھے یہاں کے بارے میں مکمل تفصیلات سمجھا سکے، اور اگر مجھے کوئی ایسا دوست مل جائے تو میں اس کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ ٹونی نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی، پھر بولا، لیکن میرے دوست، اس دنیا میں ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ وہ کیا؟ یہاں ہر وہ شخص خوش و خرم رہ سکتا ہے جو کوئی کام کرے، خواہ وہ کام کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں مزدور ہوتے ہیں جو عمارتیں بناتے ہیں، انہیں اتنا معاوضہ ملتا ہے کہ وہ روٹی کھائیں اور سو جائیں۔ پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ملتے، اور نہ ہی زندگی کی دوسری آسائش۔ ان کے علاوہ مختلف کام ہوتے ہیں، لیکن ہر کام کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن میں آدمی بہت زیادہ کماتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان بہت کم آمدنی حاصل کرتا ہے۔ تم جیسا آدمی جو غیر معمولی خصوصیات کا مالک ہے، یہاں آرام کی زندگی گزار سکتا ہے۔ ہم تمہارے دوست ہیں، ایک طویل عرصے تک تمہاری خدمت کر سکتے ہیں، لیکن دوست ہونے کی حیثیت سے ہی ہم تمہیں ایک مشورہ بھی دینا چاہتے ہیں۔ ضرور، میں نے فراخ دلی سے کہا۔ کچھ کام کرو گے؟ کیسا کام؟ میں نے پوچھا۔ ایسا کام گولڈ جس سے تمہیں ایک بہتر زندگی حاصل ہو سکے، تم ایک اچھی زندگی گزار سکو اور کسی کے محتاج نہ رہو۔ لیکن میں تو اس دنیا میں اجنبی ہوں ٹونی، اور یہاں کے کلبوں سے واقف نہیں ہوں، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ کام کس طرح حاصل ہوگا اور اس کے لیے میں کیا کر سکوں گا۔ اوہ، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ڈیئر گولڈ، ہم تمہارے دوست ہیں۔ اگر اس وقت تمہارا ساتھ نہ دیں گے تو پھر کس وقت دیں گے؟ ہم جب تمہارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ کریں؟ اگر تم پسند کرو تو ہم ایسا ہی کریں گے کہ تم زندگی کا ہر بوجھ ہمارے کندھوں پر ڈال دو اور وہ کرتے رہو جو ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اپنی فطرت کے بارے میں بتا چکا ہوں، میں نے کہا۔ بالکل بے فکر رہو میرے دوست، تمہاری اس فطرت کا پورا خیال رکھا جائے گا، تمہیں کبھی کوئی ذہنی کوفت یا شکایت نہیں ہونے دی جائے گی، ٹونی نے کہا۔ تب تم بھی بے فکر رہو ٹونی، میں بھی اپنے دوستوں کو کوئی تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ٹونی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد ہم لوگ ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ ناشتہ عمدہ قسم کا تھا، نت نئی چیزیں تھیں جن کے بارے میں میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا، بہرحال بے حد لذیذ تھیں۔ میں تو زندگی کی ہر لذت سے آشنا ہونا چاہتا تھا۔ میں زندگی کے ادوار طے کر رہا تھا، اور ان گزرتے ہوئے ادوار میں میرے سامنے جو کچھ آتا تھا میں اس سے لطف اندوز ہوتا تھا۔
ناشتے کے بعد ٹونی نے مجھ سے اجازت مانگی اور کہنے لگا، میں تمہارے لیے جلد ہی کسی بہتر زندگی کا بندوبست کر دوں گا، تم بالکل بے فکر رہو، پنکی تمہارا پورا خیال رکھے گی، میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں نے جواب دیا، اور ٹونی ناشتے کی میز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے پنکی کی جانب دیکھا اور بولا، ڈیئر پنکی، میں جا رہا ہوں، لیکن میرے دوست گولڈ کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا، یہ اتنا عمدہ انسان ہے کہ میں اس سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں۔ ٹونی نے یہ الفاظ ادا کیے تو ایک عجیب سی مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ میں نے ٹونی کے لب و لہجے میں خلوص کی چاشنی کو نہیں پایا تھا، اور صدیوں کا تجربہ اس بات کا گواہ تھا کہ ٹونی بھی ان لوگوں میں سے تھا جو کسی غرض کے بغیر کسی سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اس کے ذہن میں میرے لیے کوئی خاص بات تھی، لیکن نہ جانے یہ بے وقوف لوگ مجھے کیا سمجھتے تھے، اور یہ تو میری کوشش تھی ہی کہ یہ لوگ مجھے زیادہ ذہین اور چالاک نہ سمجھیں، تاکہ میں ان کی مرضی کے مطابق رہ سکوں اور اپنی مرضی کے مطابق معلومات حاصل کر سکوں۔ ٹونی چلا گیا اور پنکی میرے پاس رہ گئی۔ بڑی دلکش لڑکی تھی اور اس کے انداز بھی زیادہ محتاط نہیں تھے۔ اس نے ایک مخصوص انداز سے اپنے خوبصورت بالوں کو چہرے سے پیچھے کیا اور بولی، آؤ گولڈ، اٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور تعاون کے انداز میں شانے ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر وہ مجھے لیے ہوئے ایک نشستگاہ میں آ کر بیٹھ گئی۔ ہمیں کوئی خاص کام تو نہیں ہے، بس تفریحی باتیں اور تفریحی مشاغل، اس نے کہا۔ ظاہر ہے میں اس بات کا کیا جواب دیتا، میں نے گردن ہلا دی۔ خود تمہارے مشاغل کیا ہیں گولڈ؟ اس نے پوچھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں پنکی، میں جس دنیا سے آیا ہوں وہ سیدھے سادھے لوگوں کی دنیا تھی، وہاں نہ مشاغل نام کی کوئی چیز تھی اور نہ یہ تفریحات تھیں۔ ہاں، زندہ رہنے کے لیے لوگ اپنے آپ میں مگن ضرور رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے کھیل، معصوم سی تفریحات۔ یہاں آ کر تو مجھے یہ ساری مصروفیات اور گہما گہمی دیکھ کر شدید حیرت ہوتی ہے۔ یقیناً ہوتی ہوگی، ویسے میں اس پرسکون بستی کے تصور سے بڑی متاثر ہوں جہاں تم رہتے ہوگے۔ تم جیسے حسین اور سادہ دل لوگوں کی وہ بستی کس قدر دلکش ہوگی، یہ احساس میرے ذہن میں بھی ہے۔ ہاں، ہماری بستی مسائل سے دور ہے، لیکن اس کے برخلاف یہاں بہت سی دلکش چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی توازن برابر ہے۔ کیا مطلب؟ پنکی نے سوال کیا۔ ہماری بستی میں جگہ جگہ قتل نہیں ہوتے، لوگ ایک دوسرے کے بہت زیادہ دشمن نہیں ہوتے، ہماری بستیوں میں مسائل بھی نہیں ہوتے، اس کے علاوہ حسن بھی بے پناہ ہے۔ خوب، تو تم ان چیزوں کو محسوس کرتے ہو؟ پنکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، میں نے ان انسانوں سے علیحدہ ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا، اس لیے میرا حسن سے متاثر ہونا فطری امر ہے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، یقیناً تمہاری بستی کے سادہ اور معصوم لوگ ایک دوسرے سے محبت تو کرتے ہوں گے، پنکی نے پوچھا۔ بے شک، ہم لوگوں میں بڑی یگانگیت ہے، میں نے کہا۔ صرف یگانگیت؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، یگانگیت کو تم محبت کا نام بھی دے سکتے ہو۔ محبت کے تو مختلف انداز ہوتے ہیں گولڈ، پنکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نہیں سمجھا۔ محبت آپس میں رشتوں کی مناسبت سے بھی کی جاتی ہے، اور بعض اوقات کسی ایسے شخص سے بھی جو ہمارے سینے میں اتر جاتی ہے اور ہمیں بہت دلکش لگتی ہے۔ اگر تم میرا مقصد نہیں سمجھ رہے تو مجھے بتاؤ، پنکی نے کہا۔ ہاں، کچھ اور وضاحت سے بتاؤ، میں نے سوال کیا۔ حالانکہ اس نوجوان لڑکی کا مقصد میں بخوبی سمجھ رہا تھا، اس کا وہی مقصد تھا جو ہر لڑکی کا ہوتا ہے۔ بے وقوف میرے صدیوں کے تجربے سے کھیل رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے تجربات کہاں تک ہیں، اور مجھے بھی اس طرح اپنے آپ کو معصوم اور سادہ ثابت کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ پنکی چند ثانیے اپنے دونوں ہونٹ چوستی رہی، یہ اس کا مخصوص انداز تھا، اور پھر وہ ایک دم مسکرا کر بولی، تمہاری بستی کی لڑکیاں بھی تمہاری طرح حسین ہوں گی؟ پنکی نے سوال کیا۔ ہاں، جیسے ہم لوگ ہیں ویسے ہی ہوتی ہیں۔ گولڈ، تم نے کسی لڑکی کو پسند نہیں کیا؟ کیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟
وہ تمہارے ساتھ تو نہیں ہے؟ ساتھ رہنا ضروری تو نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ کیا تم اس کی قربت حاصل کر چکے ہو؟ پنکی نے بے باکی سے کہا۔ قربت حاصل کرنے کا ایک مخصوص تصور ہے، وہاں تک تو میں نہیں پہنچ سکا تھا، لیکن تمہارے دل میں اس کی محبت تو ہوگی؟ تھی، اب نہیں ہے، میں نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں وہاں سے چلا آیا۔ تمہارے وہاں سے آنے پر افسوس نہ ہوا ہوگا؟ کیوں؟ اس میں افسوس کی کیا بات ہے؟ بھئی ظاہر ہے تم اس کے محبوب جو ہوگی۔ وہ تو درست ہے پنکی، لیکن ہر شخص اپنی مرضی کا مالک بھی تو ہوتا ہے، میں نے جواب دیا۔ اوہ، وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے ہی بارے میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کیا بتانا پسند کرو گی؟ میں نے سوال کیا۔ کیوں نہیں؟ تو پھر بتاؤ، تمہاری اس بے وقت خاموشی کا مقصد کیا ہے؟ میں سوچ رہی تھی گولڈ، تم محبت کے معاملے میں اکھڑ طبیعت رکھتے ہو، پنکی نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر جلدی سے بولی، براہ کرم میری اس بے تکلفی کا تم غلط مطلب نہ لینا، ہم لوگ دوست ہیں اور دوستوں کا بے تکلف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نہیں، میں بالکل برا نہیں مانوں گا۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ گولڈ۔ ہاں پوچھو۔ ہم یہاں سے چلیں گے تو کیا تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ میں کہہ چکا ہوں پنکی کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے اور میں آپ لوگوں پر بار نہیں ہوں تو میں آپ لوگوں سے علیحدہ ہونا پسند نہیں کروں گا۔ کیا واقعی؟ ہاں، لیکن ایک شرط اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ پنکی نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ یہ کہ اگر کبھی آپ مجھ سے اور میری ذات سے الجھن محسوس کریں تو مجھے صاف صاف بتا دیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو مجھے ناگوار گزرے۔ میں تو اس شخص سے بھی دوستی اور تعاون کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے ذریعہ آمدنی بنا لیا تھا اور جو میری ذات کا تمسخر اڑانے کے باوجود میری نفرت کا شکار نہیں بنا تھا۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، اگر وہ میری دوستی سے کوئی فائدہ حاصل کر لیتا ہے تو کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن اس نے جب مجھ پر تسلط جمانے کی کوشش کی تو یہ بات میرے لیے ناپسندیدہ تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ تعاون سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن ایسا تعاون جو مجھ سے کسی فائدے سے ہمکنار نہ کر سکتا ہو اور میرے ذہن پر بار ہو، بیکار ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر گولڈ، ہم کبھی دوستی سے تجاوز نہیں کریں گے، پنکی نے کہا۔ تب پھر میں ہمیشہ تمہارا دوست اور تمہارا مخلص رہوں گا، میں نے جواب دیا۔ تب تم یہ بتاؤ کہ تمہاری خواہشات کیا کیا ہیں؟ میں مختصر بتا چکا ہوں کہ میں تمہاری اس دنیا کو اندر سے دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ یہاں یہ جو ساری چیزیں ہیں مجھے بڑی انوکھی ہی لگتی ہیں۔ میں نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ دنیا کے کسی حصے میں اتنی خوبصورت زندگی ہوگی۔ تم لوگ مشینی گھوڑوں پر سفر کرتے ہو اور مشینوں سے کام کرتے ہو، نہ جانے کیا کیا ہے تمہاری اس دنیا میں نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ پنکی نے پوچھا۔ ہاں بے حد، لیکن میں انہیں سمجھ نہیں پاتا۔ ہاں، انہیں سمجھ کر محسوس کرنا چاہتا ہوں، میں ان چیزوں کو جاننا چاہتا ہوں۔ تمہیں ان چیزوں کو سمجھنے کا شوق ہے؟ پنکی نے سوال کیا۔ ہاں بے حد۔ میں تمہیں ایک ایک چیز سے روشناس کراؤں گی گولڈ، میں تمہیں اس دنیا کے ایک ایک چپے کی سیر کراؤں گی، بس ہمارا تمہارا تعاون قائم رہنا چاہیے۔ ضرور، میں بہت تعاون کرنے والا شخص ہوں پنکی، تم مجھ سے تعاون کرو، میں تم سے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ اچھا خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہیں چلنا پسند کرو گے یا گھر ہی میں رہو گی؟ پنکی نے سوال کیا۔ پنکی، میری فطرت میں خوف شامل نہیں ہے، ہماری بستی خوف کے احساس سے اتنی دور ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتی، لیکن تمہاری دنیا میں آنے کے بعد مجھے دوستوں کا احساس ہو گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ہاں کے بعض طریقے، بعض قوانین بڑے خوشگوار ہیں۔ مثلاً؟ پنکی نے پوچھا۔ مثلاً یہ کہ جیسے گلزمان نے میرے دوست کو اغوا کیا ہے، مجھ پر بلا وجہ تسلط جمانے کی کوشش کی، اس کے ہمنوا زیادہ ہو گئے، حالانکہ میرا قصور نہ تھا، اس کے باوجود مجھے نہ تو سمجھا گیا اور نہ ہی سنا گیا۔ چنانچہ تم سوچ لو، اگر تمہیں میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ تم مجھے باہر لے کر نکلو گی تو ممکن ہے مجھے وہ لوگ دیکھ لیں گے
جو میرے دشمن ہیں اور خواہ میری وجہ سے کسی مشکل میں پھنس جاؤ گی۔ میں نے کہا، پنکی بہت چالاک ہے گولڈ، وہ اتنی معصوم نہیں ہے۔ اگر تم چلنا پسند کرو تو چلو، تمہارے اندیشے بے بنیاد ہیں۔ پنکی نے کہا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں تمہارے چہرے پر تبدیلی کر دوں گی۔ میں پھر پوچھوں گا پنکی کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ گولڈ، میں تمہارے چہرے پر میک اپ کر دوں گی۔ میں اب بھی نہیں سمجھا پنکی، اور پروفیسر میں حقیقت میں نہیں سمجھ سکا تھا کہ پنکی کیا کہہ رہی تھی۔ مطلب میں تمہیں عملی طور پر سمجھاؤں گی گولڈ، لیکن پہلے یہ بتاؤ تم واقعی باہر چلنا چاہتے ہو؟ اگر کوئی ایسی صورت ہے جس میں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو تو میں باہر چلنا پسند کروں گا۔ تو پھر چلو، پنکی نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ پنکی مجھے لے کر ایک کمرے میں آ گئی۔ اس کمرے میں اس نے مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کرسی کے سامنے بڑا سا آئینہ لگا ہوا تھا۔ اس نے آئینے کے نیچے موجود الماری کا دروازہ کھولا اور اس میں سے ایک عجیب سا باکس نکال لیا جو بے حد خوبصورت تھا۔ میری تو سمجھ میں نہ آیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن پھر پنکی ہی نے مجھے بتایا کہ یہ باکس اشیاء رکھنے کی چیز ہے۔ پھر پنکی نے اس میں سے بہت سی شیشیاں، پیکٹ اور نہ جانے کیا کیا نکال لیا تھا۔ پھر وہ میرے قریب آئی، اس نے میرے چہرے پر ہاتھ لگایا اور میں اس کے نرم و نازک ہاتھ کا لمس اپنے گالوں پر محسوس کرنے لگا، لمس جو میرے رگوں پے میں سرایت کر گیا تھا۔ مجھے جدید دور کی وہ عورت بھی یاد تھی جس کا نام جولی یا ڈیسوزا تھا۔ عورتیں تو ہر دور میں آتی رہیں پروفیسر، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے، اور میں نے ہر دور کی عورت کو ایک نئی عورت سمجھ کر قبول کیا ہے، لیکن اس دور کی عورت میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کچھ نمایاں حیثیت اور کچھ نمایاں خصوصیات تھیں۔ ہر دور میں عورتیں اپنے آپ کو بناتی اور سنوارتی رہی تھیں، یہ ان کا ایک مخصوص طرز رہا ہے، لیکن جدید دور کی عورت اپنی ان کوششوں میں سب سے آگے نکل گئی تھی۔ پنکی جیسا لباس پہنتی تھی اور جن بیرونی چیزوں سے وہ خود کو آراستہ کرتی تھی، مجھے دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ بہر صورت پنکی کے بدن سے ہلکی ہلکی خوشبو نکل کر میرے نتنوں سے ٹکراتی رہی۔ اس دوران وہ میرے چہرے پر نہ جانے کیا کیا عمل کرتی رہی۔ اس نے کئی شیشوں میں سے محلول نکالے اور میرے چہرے پر ملے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئی۔ جب وہ سامنے سے ہٹی تو میری نگاہ آئینے پر پڑی اور میں خود کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا کہ آئینے میں کس کا عکس نظر آ رہا ہے، لیکن یہ تو میں ہی تھا۔ لیکن میرے خد و خال اتنے بدل چکے تھے کہ میں خود بھی اپنی صورت نہیں پہچان سکا تھا۔ جدید دور کے انسان نے ایک بار پھر مجھے حیران کر دیا تھا۔ میرے چہرے پر حیرت دیکھ کر پنکی ہنس پڑی۔ کیوں ڈیئر گولڈ، کیا محسوس کر رہے ہو؟ کیا میں واقعی یہ میں ہی ہوں؟ میں نے پوچھا تو پنکی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں، یہ تم ہی ہو۔ پنکی، تم نے مجھ سے میری صورت چھین لی؟ نہیں چھینی ہے، بلکہ چھپا لی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اچنبھے سے پوچھا۔ گولڈ، وقتی طور پر تم چھپ گئے ہو، تم جب چاہو گے تمہاری اصلی صورت واپس آ جائے گی۔ لیکن کیسے پنکی؟ یہ میک اپ ہے جو میں نے تمہارے چہرے پر کیا ہے، اس سے وقتی طور پر تمہارے خد و خال بدل گئے ہیں۔ جب تم اپنے چہرے سے ان سارے لوازمات کو اتار پھینکو گے تو پھر اپنی اصل صورت میں آ جاؤ گی۔ کیا واقعی؟ میں نے متحیرانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اس میں شک کیا ہے؟ تو یہ میک اپ ہے؟ ہاں، ہم لوگ اسے میک اپ کہتے ہیں۔ مگر یہ تو اس صناعی میں مداخلت ہے جو دنیا کی تعمیر میں کار فرما ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ جدید دور کی ضرورت ہے، اور چونکہ اس کا استعمال عارضی طور پر کیا جاتا ہے، اس لیے یہ فطرت میں مداخلت نہیں ہے، پنکی نے جواب دیا۔ تعجب ہے، مجھے بے حد تعجب ہے۔ میرا کوئی دوست یا جاننے والا مجھے اس صورت میں نہیں پہچان سکتا۔ بالکل نہیں، کوشش یہی کی گئی ہے۔ اوہ پنکی، اس دور کا انسان جادوگر ہے، میں نے کہا اور پھر محتاط ہو گیا۔ نہ جانے میں کیا گفتگو کرنے جا رہا تھا۔ بہرحال محتاط رہنا ضروری تھا۔ اس دور میں کسی بھی طور خود کو نمایاں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے ادوار سے میں گزرا تھا
ان میں سے اتنے ترقی یافتہ لوگ نہیں تھے کہ دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیتے۔ ان لوگوں کے درمیان تو میری چل ہی گئی تھی، لیکن اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے قدم قدم پر ان لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ان کے وسائل بڑے عجیب و غریب تھے۔ اب میرے چہرے کی تبدیلی ہی بڑی حیرت انگیز تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی عمل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی صورت بھی نہ پہچان سکے۔ پنکی نے میری صورت ہی بدل ڈالی تھی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ تمہارے لیے لباس کا بندوبست کروں؟ اس نے کہا۔ پنکی، مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے دوستوں کے لیے مصیبت بن جاتا ہوں۔ کیوں؟ پنکی نے سوال کیا۔ اب دیکھنا، تمہیں میرا کسی چھوٹے بچے کی طرح خیال کرنا پڑ رہا ہے۔ نہ تو میرے پاس لباس ہے اور نہ ہی کوئی چیز، میں نے کہا۔ اوہ گولڈ ڈیئر، تم اس بات کی پرواہ مت کرو۔ ہاں، کچھ باتیں میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ ہاں کہو، میں نے جواب دیا۔ نہیں، ابھی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد دل بھر کی باتیں کریں گے۔ ابھی باہر چلیں گے، پھر کسی ہوٹل یا کسی پرفضا مقام پر بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اب یہاں گھر کے اس ماحول میں مجھے گھٹن محسوس ہونے لگی ہے۔ میرا خیال ہے میں کوئی ایسی بات محسوس نہیں کر رہا، لیکن میں تمہاری پسند کو ترجیح دوں گا۔ شکریہ گولڈ، تم اطمینان سے بیٹھو جب تک تمہارے لیے لباس کا بندوبست کر لوں۔ جو تمہاری مرضی، میں نے کہا۔ پنکی بغور میرا جائزہ لینے لگی، پھر بولی، میرا خیال ہے ٹونی کا لباس تمہیں خاصا تنگ رہے گا، کیونکہ تم اس سے خاصے چوڑے ہو۔ البتہ ہمارے ہاں ایک شخص ہے جو تمہاری ہی قد و قامت اور جسامت کا ہے۔ میرا خیال ہے میں اس سے سوٹ منگواتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کا سوٹ تمہارے بدن پر فٹ آ جائے گا۔ میں نے پنکی کی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنی رہائش گاہ میں واپس آ گیا۔ پنکی خاصی دیر میں آئی، لیکن سوٹ لے کر آئی تھی، وہ ایسا ہی سوٹ جیسا گلزمان نے مجھے فراہم کیا تھا۔ اس لباس کو پہننے کا طریقہ تو مجھے آ ہی گیا تھا، اور پروفیسر، سوٹ پہن کر میں جدید انسان بن گیا۔ میری شخصیت اس لباس میں شاید کچھ نمایاں ہو جاتی تھی۔ اس کا اندازہ پہلی بار میں نے جولی کے چہرے پر آنے والے تاثرات سے کیا تھا، اور وہی تاثرات مجھے پنکی کے چہرے پر نظر آئے۔ تم بے حد شاندار ہو گولڈ، پنکی بے باکی سے بولی، اور میں نے گردن ہلا دی۔ بہرحال آؤ، پنکی نے کہا، اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ باہر ایک مشینی گھوڑا تیار کھڑا تھا۔ ہم دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ میں اسے مشینی گھوڑا ہی کہتا تھا، حالانکہ پنکی نے بتایا تھا کہ جدید دنیا اسے کار کہتی ہے۔ اور پروفیسر، کیا تمہارے اس دور میں کاریں موجود ہیں؟ بے اختیار اس نے سوال کیا، اور پروفیسر اور اس کی لڑکیاں چونک پڑیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، نہ صرف کاریں بلکہ اور بھی بہت کچھ موجود ہے، پروفیسر نے جواب دیا۔ مثلاً؟ اس نے سوال کیا۔ ہوائی جہاز، سمندری جہاز، سب مرین، راکٹ، اسپیس اسٹیشن، اور نہ جانے کیا کیا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سفر کرتی ہیں۔ انسان جس میں حد تک آگے بڑھ گیا ہے، شاید تم سوچ بھی نہ سکو، پروفیسر نے کہا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں پروفیسر، اور اس کے بعد تم اندازہ کرنا کہ میں کون سے دور میں پہنچا تھا۔ کیا وقت اس سے آگے بڑھ گیا ہے یا ابھی تک نہیں آیا؟ پروفیسر نے گردن ہلا دی۔ پھر کیا ہوا؟ فروزہ نے سوال کیا۔ یہ تمہارا مخصوص سوال ہے فروزہ، کہ پھر کیا ہوا؟ تمہیں میری کہانی سے اکتاہٹ نہیں ہوتی؟ اس نے سوال کیا، اور فروزہ نے بے خیالی میں گردن ہلا دی۔ تب اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور وہ کہنے لگا، اس شہر کے کوچہ بازار کسی حد تک میں دیکھ چکا تھا، لیکن جب بھی اس پر نگاہ ڈالتا مجھے ساری چیزیں اجنبی اجنبی محسوس ہوتیں، اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ بات بھول گیا کہ میں پنکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ تب سمندر کے نزدیک ایک خوبصورت سے ہوٹل کے پاس پنکی نے کار روک دی۔ یہ ایک وسیع عمارت تھی جسے ہوٹل کا نام دیا گیا تھا۔ دراصل مجھے پنکی نے اس عمارت کا نام بھی بتایا تھا۔ پنکی اپنی سیٹ سے نیچے اتر آئی، اور اس نے مجھے بھی اترنے کا اشارہ کیا، اور ہم دونوں اتر کر ٹہلتے ہوئے ہوٹل کے نزدیک پہنچ گئے۔ پنکی ہوٹل کے ایک خوبصورت سے حصے میں جا کر بیٹھ گئی، اور میں اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا۔ پنکی نے اپنی دونوں کوہنیاں میز پر ٹکا دیں اور مجھے دیکھ کر بولی، تمہارے قرب سے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، ایک بے نام سی خوشی۔
اس نے اپنے مخصوص انداز میں ہونٹ چوستے ہوئے کہا۔ میں اس تعریف کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے کہا۔ ہاں، ایک خاص بات ہے جو میں تمہیں بتانا چاہ رہی ہوں اور راستے میں بھول گئی تھی، سوچ رہی ہوں کہ تمہیں بتا ہی دوں۔ ہاں ضرور پنکی، تم مجھے ہر وہ بات بتا دو جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو اور جو تمہارے حق میں بہتر ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ بات مجھے معلوم ہے گولڈ، جس بستی سے تمہارا تعلق ہے وہ سکون کی بستی ہے، وہاں جرائم نہیں ہوتے، وہاں پولیس نہیں ہوتی، وہاں ایسے لوگ نہیں ہوتے جو پولیس کے لیے باعث پریشانی ہوں۔ لیکن ہماری اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں یہاں کے لوگوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے۔ تم نے گلزمان کے بارے میں بتایا، وہ تم پر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس میں اس کا فائدہ تھا۔ تو یہ دنیا جسے تم انتہائی خوبصورت سمجھتے ہو، دراصل مفاد پرستوں کی دنیا ہے۔ یہاں کا ہر شخص اپنے مفاد کے بارے میں سوچتا ہے۔ میں یہ بات تمہیں کھلے دل اور کھلے ذہن سے بتا دوں کہ ٹونی بھی تمہارے سلسلے میں اپنے مقصد اور مفاد سے مبرہ نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھا پنکی، میں نے کہا۔ دیکھو ڈیئر گولڈ، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ٹونی اس وقت ادھر سے گزر رہا تھا جب تم پولیس والوں سے جنگ کر رہے تھے۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ وہ آگے بڑھ گیا تھا لیکن پھر وہ گاڑی کو ریورس کر کے لے آیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تم اسے دلکش محسوس ہوتی تھی، تمہاری طاقت اور تمہاری جری طبیعت کو اس نے دل سے پسند کیا، اور پھر ایک لمحے میں اس نے فیصلہ کیا کہ تمہاری مدد کی جائے، لیکن اس کے پیچھے کوئی ایسا جذبہ نہیں تھا جس کو تم نیک جذبہ کہہ سکو۔ میں جانتی ہوں کہ اس نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ تم اس کے لیے کام کے آدمی ثابت ہو سکتے ہو، چنانچہ اس نے تم پر احسان کیا، اور اب وہ اس احسان کے عوض تمہیں اپنا ہمدرد بنا رہا ہے، پنکی نے کہا، اور میں سادگی سے گردن ہلانے لگا۔ اوہ، تو کیا وہ بھی کشتیاں کراتا ہے؟ نہیں۔ پھر وہ کرتا کیا ہے؟ یہ تو خیر بات کی بات ہے ڈیئر، ہر شخص کے الگ الگ پیشے ہوتے ہیں، اور دلیری ہر دور اور ہر پیشے میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں اپنے گروہ میں شامل کرے گا، حالانکہ ابھی اس نے کھل کر مجھ سے یہ بات نہیں کہی ہے۔ گروہ؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں۔ گروہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو پولیس اور قانون کی نگاہ میں مجرمانہ ہے، حالانکہ وہ ایک تجارت ہے، لیکن اس تجارت کو قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے، اسے اسمگلنگ کہتے ہیں۔ خوب، تو بہت سارے پیشے ایسے ہوتے ہیں جنہیں قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ ہاں یقیناً، جرائم کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، اور ہر اس کام کو جرم کہتے ہیں جس پر قانون کی پابندی ہو۔ بہت خوب، میں نے دلچسپی سے کہا، میں اس بارے میں اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ اب دیکھو نا، تم وہاں سے بھاگے، ان لوگوں نے تمہیں روکا، تم نے گلزمان کو مارا تھا، اس لیے انہوں نے تمہیں گرفتار کیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے تمہاری بات نہیں سنی بلکہ گلزمان کی بات مان لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلزمان مالی طور پر مضبوط شخص ہے، اس کے تعلقات بہت زیادہ ہیں۔ قانون عام طور سے انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے جن کے پاس دولت ہو اور اچھے تعلقات ہوں۔ ہر ملک کی حکومت نے اپنے اپنے قوانین نافذ کر رکھے ہیں، ان میں سے بعض قوانین ایسے ہوتے ہیں جو تمام دنیا میں رائج ہیں، یعنی سارے ملکوں میں، اور بعض ایسے ہیں جو صرف چند ملکوں میں نافذ ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، خواہ اخلاقی طور پر وہ غلط نہ ہو، لیکن اس خلاف ورزی کی اسے سزا ملتی ہے، اور یہ سزا اسے پولیس کے توسط سے ہی ملتی ہے، تو ہر لحاظ سے ہمارا کام بھی غیر قانونی ہے، یعنی ہمیں مال یہاں سے وہاں اور دوسرے ملکوں سے اپنے ہاں منگواتے ہیں، اور یہ مال خفیہ طریقوں سے ہم تک پہنچتا ہے، اس میں قانون کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یعنی ہم اس کے لیے ٹیکس اور دوسری چیزیں حکومت کو ادا نہیں کرتے، اس لیے ہمارا کام مجرمانہ کام قرار پاتا ہے، اور کسی بھی مجرمانہ کام کو کرنے کے لیے خاصی محنت درکار ہوتی ہے۔ بہت خوب، میں نے دلچسپی سے کہا، اور یہ بات میں نے ذہن نشین کر لی تھی کیونکہ یہ انداز میرے لیے دلکش تھا۔ تو اس غیر قانونی کام کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے
جو غیر معمولی ہوں، جیسے کہ تم، پنکی نے کہنا شروع کیا۔ یقینی طور پر ٹونی نے یہی سوچا ہوگا کہ تم سے اس سلسلے میں کام لے گا۔ تو تم یہ بتاؤ کہ کیا تم اس طرح کام کرنا پسند کرو گے؟ اگر تم نے اس انداز کو پسند نہیں کیا، جیسا کہ میں جانتی ہوں، بلکہ سمجھتی ہوں کہ تم صرف سیاح ہو، دنیا دیکھنے کے خواہش مند۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم اس دنیا میں رہ جاؤ، لیکن فی الوقت تو تمہیں اس دنیا میں کوئی واقفیت نہیں ہے، لہٰذا میری کوشش یہی ہوگی کہ تم دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اور اگر تمہیں ایسے کسی مجرمانہ کام میں الجھا دیا جائے تو تمہاری صلاحیتیں اور ضرورتیں جن کے تم خواہش مند ہو کیا مجروح نہ ہو جائیں گی؟ اس سلسلے میں بہتر فیصلہ تم کر سکتی ہو پنکی، میں نے جواب دیا۔ میں؟ پنکی نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں تم، میں نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، اور پنکی پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، دیکھو گولڈ، میں ذاتی طور پر تمہاری ہر طرح سے مدد کر سکتی ہوں، اور میں تمہیں اس کی وجہ بھی بتاؤں گی۔ بے غرض میں بھی نہیں ہوں، مجھے بھی ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا کا ہر شخص پہلے اپنے بارے میں سوچتا ہے، اس دنیا کا ہر فرد پہلے خود کو خوش رکھنا چاہتا ہے اور دوسرے کی خواہش کے بارے میں بعد میں سوچتا ہے، اس وقت جب اسے موقع ملے یا پھر دوسرے شخص کو خوشیاں دے کر اسے اپنے طور پر بھی کچھ فائدہ حاصل ہو سکے۔ میں بھی انہی میں سے ہوں۔ براہ مہربانی پنکی، تم کھل جاؤ تو زیادہ بہتر ہے، میں نے کہا، اور پنکی مسکرا دی۔ ڈیئر گولڈ، ٹونی تمہیں اپنے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ تمہیں ٹونی کے چنگل سے نکال کر اپنے طور پر استعمال کروں۔ یہ صحیح ہے کہ ٹونی میرا دوست ہے، لیکن یقین کرو گولڈ کہ وہ مجھ سے مخلص نہیں ہے، پنکی نے کہا۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی، گویا یہاں بھی ایک دلچسپ شاخ نکل آئی تھی۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پنکی، اگر تم میرا اس کے ساتھ شامل ہونا پسند کرتی ہو تو مجھے منظور ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نہیں، خلوص دل سے کہو گولڈ، تم یہ نہ سوچنا کہ میں نے تم پر تسلط جمانے کی کوشش کی ہے۔ نہیں پنکی، ٹونی، تم یا دنیا کا کوئی بھی فرد میری ذات پر کسی قسم کا تسلط قائم نہیں کر سکتا۔ تب پھر ٹھیک ہے، اگر ٹونی تم سے اس موضوع پر گفتگو کرے تو تم آمادگی کا اظہار کر دینا۔ اپنے طور پر ہم جو کچھ کریں گے وہ صرف ہم ہی جانتے ہوں، پنکی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ تم میری بات سمجھ گئے ہو نا گولڈ؟ پنکی نے پوچھا تو میں دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ پھر میں نے کہا، گویا تم یہ چاہتی ہو پنکی کہ میں ٹونی سے کہہ دوں کہ میں اس کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں؟ ہاں، لیکن تم؟ میں نے سوال کیا۔ مقصد یہی ہے کہ تم ٹونی کو مطمئن کر دو، کیونکہ وہ خطرناک آدمی ہے۔ اگر تم نے اس بات کا اقرار نہ کیا تو وہ بھی گلزمان کی طرح تمہارا دشمن ہو جائے گا، اور ممکن ہے دوبارہ تمہیں پولیس کے حوالے کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں اس سلسلے میں تمہاری بہتر رہنمائی کروں گی، جیسا میں کہتی ہوں ویسا تم کرتے جانا۔ باقی رہا تمہارا سلسلہ، تو تم اس دنیا کو دیکھنے کے خواہش مند ہو تو یقین کرو گولڈ، میں تمہیں اس دنیا کے چپے چپے کی سیر کراؤں گی، میں تمہیں ہر وہ جگہ دکھاؤں گی جو تمہارے ذہن میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ ہوٹل میں بہت سارے لوگ ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ پنکی نے ایک شخص کو بلا کر کچھ چیزیں طلب کیں۔ تقریباً تھوڑی ہی دیر کے بعد ہماری مطلوبہ چیزیں پہنچ گئیں اور ہم کھانے میں مصروف ہو گئے۔ بڑی پرتکلف چیزیں تھیں، اتنی معمولی مقدار میں کہ آدمی کی طبیعت سیر بھی نہ ہو سکے، لیکن میں بھی آہستہ آہستہ اس دور کے آداب سیکھتا جا رہا تھا۔ رہ رہ کر اگر میرے دل میں کوئی خیال آتا تو وہ صرف سالانوس کا خیال ہوتا تھا۔ سالانوس بیچارہ نہ جانے کہاں تھا۔ بے اختیار میرے ذہن میں کوئی خیال آیا اور میں نے پنکی سے کہا، پنکی، ایک تھوڑا سا کام میرا بھی کرنا ہے تمہیں۔ ہاں ہاں، خلوص دل سے۔ ابھی تو تم یہاں سے کہیں اور جانے کا ارادہ نہیں رکھتی نا؟ اس ہوٹل سے؟ پنکی نے سوال کیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے اس شہر سے کسی دوسرے شہر۔ نہیں، ابھی نہیں، ٹونی بھی اپنے کاموں میں مصروف ہے، جب وہ اپنے کاموں سے فراغت پالے تو ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ تو روانہ ہونے سے پہلے میرا ایک کام کر دو۔
ہاں کہو۔ میں نے تمہیں اپنے ایک ساتھی کے بارے میں بتایا تھا نا، جس کا نام سالانوس ہے۔ ہاں تم ذکر کر چکے ہو۔ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ اسے گلزمان نے اغوا کر لیا تھا۔ ہاں میں سن چکی ہوں، لیکن مجھے تعجب ہے۔ کس بات پر؟ بھئی بات صاف ہے کہ اگر وہ تمہاری طرح طاقتور تھا تو گلزمان کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ پنکی نے سوال کیا۔ نہیں، وہ نہ تو مجھ جیسا تھا اور نہ ہی مجھ جیسا طاقتور تھا۔ اس کا تعلق کسی دوسرے خطے، کسی دوسرے علاقے سے تھا۔ یہ علاقہ ہمارے پڑوس کا علاقہ تھا، لیکن ہماری اپنی بستی نہیں تھی۔ اوہ یہ بات ہے۔ ہاں۔ اچھا تو پھر؟ بس میں چاہتا ہوں پہلے گلزمان کا پتہ لگایا جائے اور پھر اس کے ذریعے سالانوس کا۔ تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ میرا خیال ہے ٹونی آ جائے تو ہم اس سلسلے میں بات کر لیتے ہیں۔ ٹونی بآسانی تمہارا یہ کام کر دے گا۔ میں خود بھی اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ کوئی حرج نہیں ہے، ٹونی خود تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ویسے میں بھی یہ سب کچھ کر سکتی ہوں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ ابھی ہم ٹونی سے تعاون کریں اور اسے یہ احساس نہ ہو کہ ہم اپنے طور پر بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پنکی نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، میں نے کہا، اور ہم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس ہوٹل سے اٹھ گئے اور پھر پنکی مجھے مشینی گھوڑے پر مختلف جگہوں کی سیر کراتی رہی۔ بہت ساری چیزوں کے بارے میں اس نے مجھے بتایا اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ انسان کی ترقی کا یہ بے مثال دور تھا۔ شام کو جب ہم واپس پہنچے تو ٹونی واپس آ چکا تھا۔ اس نے ہمارا استقبال کیا اور مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ارے ارے، یہ مسٹر گولڈ ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، پنکی مسکرائی۔ لیکن اوہ پنکی، تم نے تو ان کی شکل ہی بدل دی۔ واقعی اب تو انہیں کوئی بھی نہیں پہچان سکتا۔ کیوں مسٹر گولڈ، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ٹونی نے براہ راست مجھ سے سوال کیا۔ بہت ہی عجیب مسٹر ٹونی، بہت ہی عجیب۔ مجھے تو یہ سب کچھ طلسم خانہ محسوس ہوتا ہے۔ بعض چیزیں تو میری سمجھ سے باہر ہیں، نہ جانے یہ سب کچھ کیسے ترتیب پا گیا۔ ہاں بلا شبہ یہ دنیا بے حد ترقی یافتہ ہے، لیکن اس دنیا میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے بڑی ہی محنت کرنا پڑتی ہے، ٹونی نے کہا۔ میں کسی بھی قسم کی محنت سے نہیں گھبراتا، میں نے جواب دیا۔ تمہارے کچھ اقدار بھی ہیں گولڈ۔ کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اگر اس دنیا میں تمہیں کچھ عملی اقدامات کرنا پڑیں تو تم ان میں سے کسی مخصوص راستے کا تعین کرو گی، ٹونی نے سوال کیا۔ نہیں۔ تو پھر؟ بس اپنے دوستوں پر اظہار کروں گا، میں نے کہا۔ یعنی جو کچھ تم سے کہا جائے گا تم اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گی؟ ہاں، میں نے کہا، اور ٹونی مطمئن انداز میں مسکرانے لگا۔ دفتن پنکی بول پڑی۔ ٹونی، مسٹر گولڈ کی ایک الجھن ہے۔ وہ کیا؟ مسٹر گولڈ آپ ہی مسٹر ٹونی کو بتائیں۔ پنکی مجھ سے مخاطب ہو کر بولی۔ میں مختصراً آپ کو بتا چکا ہوں ٹونی کہ میرا ایک ساتھی بھی تھا اور اس کی غیر موجودگی میرے ذہن پر بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں، آپ نے بتایا تھا۔ پھر؟ میں اس شخص کے چنگل سے اسے نکالنا چاہتا ہوں جس کا نام گلزمان ہے۔ اچھا اچھا، آپ کو یقین ہے کہ وہ ابھی تک اس کی قید میں ہے؟ ہاں بلا شبہ، وہ سیدھا سادھا بوڑھا آدمی مجھ سے قطعی مختلف ہے۔ وہ ان لوگوں کی زبان بھی نہیں سمجھتا اور ان کے درمیان سے ان کی چالاکیوں سے نمٹ کر بچ نکلنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، مجھے گلزمان کے بارے میں اور بھی کچھ بتاؤ، ٹونی نے کہا۔ وہ یہاں پہلوانوں کو ملازم رکھتا ہے اور ان سے کشتیاں لڑاتا ہے۔ جس جگہ وہ رہتا ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن اگر ممکن ہو تو اس کے پیشے ہی کے ذریعے تلاش کیا جائے۔ اسے تلاش کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے وہ اپنا نام رکھتا ہے اور کشتیاں لڑاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی پروموٹر ہے اور میں اس کے بارے میں بآسانی پتہ چلا سکتا ہوں۔
میں خود بھی آپ کی کوششوں میں شریک ہونا چاہتا ہوں ٹونی، میں نے کہا۔ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے مسٹر گولڈ، پہلے ہم گلزمان کا پتہ معلوم کریں گے، پھر ان کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل کر لیں گے، تب میں تمہیں آ کر اطلاع دوں گا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی اقدامات کریں گے مل جل کر ہی کریں گے، ٹونی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد حسب معمول رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ٹونی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آج وہ میرا کام کرے گا، اور معمول کے مطابق مجھے پنکی کے حوالے کر گیا۔ پنکی نے مجھ سے مختلف قسم کی گفتگو شروع کر دی۔ آج ہم گھر سے باہر نہیں گئے تھے۔ دوپہر کے کھانے پر ٹونی آ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور پھر اس نے مجھے خوشخبری سناتے ہوئے کہا، میں نے گلزمان کا پتہ معلوم کر لیا ہے مسٹر گولڈ۔ اوہ، کیا میرے دوست سالانوس کا پتہ بھی چل گیا ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ہاں، مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ گلزمان کہاں ملتا ہے، تو ہم ایک آسان سی ترکیب کریں گے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہم گلزمان کو اغوا کر لیں گے اور یہاں لانے کے بعد اس سے سالانوس کا پتہ پوچھیں گے۔ بہت خوب، تو پھر اس سلسلے میں کب کارروائی عمل میں آئے گی؟ بس تم بے فکر رہو، کسی بھی مناسب وقت میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، ٹونی نے جواب دیا، اور میں خاموش ہو گیا۔ ان لوگوں کے ساتھ میرے دن رات بڑے معلوماتی گزر رہے تھے۔ ٹونی اپنے کاموں میں مصروف تھا اور میں پنکی کے ساتھ گھر میں۔ دوسرے دن تقریباً شام کے 7 بجے ٹونی میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے میری خیر و عافیت پوچھی۔ پنکی اس وقت کسی کام سے چلی گئی تھی اور میں اپنی رہائش گاہ میں تنہا رہ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں مسٹر ٹونی، کوئی خاص بات نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ لیکن میں تمہیں خاص بات بتانے آیا ہوں، ٹونی نے کہا۔ وہ کیا؟ چلو میرے ساتھ، ٹونی نے کہا، اور میں اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ پھر وہ مجھے لے کر عمارت کے ایک حصے میں آ گیا۔ تب اس حصے تک پہنچ کر وہ ایک کمرے کے سامنے رک گیا۔ کمرہ باہر سے بند تھا۔ ٹونی نے تالا کھولا اور اندر پہنچ گیا۔ اندر پہنچ کر اس نے روشنی کر دی اور میں ایک کرسی کی جانب دیکھ کر چونک پڑا۔ کرسی پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے گرد رسیوں کا جال بن دیا گیا تھا۔ اس کے منہ پر بھی کپڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا۔ تب ٹونی آگے بڑھا اور اس نے اس شخص کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور میں بری طرح چونک پڑا۔ یہ گلزمان تھا، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ مجھے تعجب تھا، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ ٹونی اپنا کام دکھا چکا ہے۔ گلزمان بھی مجھے پہچان گیا تھا اور اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار پھیل گئے تھے۔ اسے یقیناً حیرت ہوگی کہ میں یہاں کیسے آ گیا، اور یہ بھی اچھی بات تھی کہ اس وقت میرے خد و خال میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ گھر پر آنے کے بعد پنکی نے میرے چہرے سے میک اپ اتار دیا تھا اور اس وقت میں اپنی اصل شکل میں تھا۔ میں آگے بڑھ کر اس کے سامنے پہنچ گیا۔ کہو گلزمان، کیسے ہو؟ میں نے غرائی ہوئی آواز میں سوال کیا، لیکن گلزمان نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ گلزمان، زبان کھول دو، ورنہ میں تمہارا منہ کھول کر تمہاری زبان چٹکی سے پکڑ کر باہر کھینچ لوں گا، اور میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ میں تمہاری زبان باہر نکال دوں، میں نے خونخوار لہجے میں کہا، اور گلزمان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف کے آثار نظر آئے۔ میں نہیں جانتا تم کون ہو، گلزمان نے کہا۔ اوہ، تم اسے نہیں جانتے گلزمان جس کے ذریعے تم بے شمار دولت کما چکے ہو؟ ہاں، میں تمہیں نہیں پہچانتا، گلزمان نے کہا۔ پہچان جاؤ گے گلزمان، تم مجھ سے بہت سے فائدے حاصل کر چکے ہو۔ بکواس کرتے ہو، تم نے اس عہد کی پابندی ہی کہاں کی تھی جو تم نے مجھ سے کیا تھا؟ میں نے تمہارے لیے دنیا کی ہر سہولت مہیا کرنے کی کوشش کی، لیکن تم نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، اور اب تم یہ سوچتے ہو کہ میں تمہیں اپنا دوست مان لوں؟ گلزمان بے اختیار بول پڑا۔ گلزمان، تمہارے جیسے کتوں کو میں اپنا دوست نہیں کہہ سکتا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت تم میری قید میں ہو اور تمہارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ میں تمہیں آزاد بھی کر دوں گا، اور اس کے بعد بھی تم جانتے ہو کہ میں تمہاری زبان کھلوانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ بلا شبہ تم ایک چالاک آدمی ہو، اور تمہیں بہت سے لوگوں کا سہارا بھی حاصل ہے جن کے ذریعے تم مجھے قید خانے میں بند کروا سکتے ہو۔ لیکن گلزمان، ہر شخص کے اپنے دوست ہوتے ہیں،
اب تم میرے قبضے میں ہو، تمہیں زبان کھولنا پڑے گی۔ دیکھو پورنا، اگر تم نے چالاکی سے مجھے اغوا کر لیا ہے تو اس خیال کو ذہن سے نکال دو کہ میں ہمیشہ تمہاری قید میں رہوں گا۔ میں آج بھی تم سے وہی معاہدہ کرنے کو تیار ہوں، اور اس کے بعد جو شرائط تمہارے اور میرے درمیان طے پا گئے ہیں ان پر عمل کیا جائے گا۔ بکواس مت کرو گدھے، بکواس مت کرو بے غیرت انسان۔ میں تم سے کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہتا۔ تمہاری زندگی صرف اس لیے بخش دی گئی ہے کہ میرا دوست تمہاری قید میں ہے۔ گلزمان، میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، ورنہ مجھے میرے دوست کے بارے میں بتا دو کہ تم نے اسے کہاں قید کیا ہے۔ اوہ، تم اس بوڑھے کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، اسی کا جس کا نام سالانوس ہے، میں نے جواب دیا۔ میں نہیں جانتا تم لوگوں کے بارے میں پورنا، تم جس انداز میں میرے سامنے آئی وہی میرے لیے حیرت ناک تھا۔ اس کے بعد تم جو ثابت ہوئے وہ بھی بڑی تعجب خیز بات تھی۔ میں کسی انسان کے اندر اتنی قوت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن گلزمان بذات خود ایک بڑی قوت ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں صرف یہی ذریعہ معاش رکھتا ہوں؟ میرے اور بھی کئی وسائل ہیں پورنا۔ اگر تم میرے ساتھ شریک نہ ہوئے تو مجھے تمہاری اتنی پرواہ بھی نہیں ہے، اور وہ عورت جو میری غلام تھی، میں اسے اتنی مہلت کہاں دے سکتا تھا کہ وہ میرے احکامات کی تعمیل نہ کرے؟ میں نے تم سے تعرض نہیں کیا تھا پورنا۔ ایک عورت ایک پہلوان کے لیے ضرورت سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ میں نے اسی لیے اسے روکنا چاہا تھا، لیکن تم نے درمیان میں مداخلت کی، اور آج بھی میں مانتا ہوں کہ تم ایک سیدھے سادھے انسان ہو اور اس چھل فریب سے واقف نہیں ہو جو عورت کی ذات سے وابستہ ہے۔ اسی لیے میں نے تمہارے لیے کوشش کی تھی، لیکن تم نے گلزمان سے ٹکر لینے کی سوچی۔ بلا شبہ تم ایک پہلوان ہو، لیکن طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ گلزمان کے وسائل تم سے زیادہ ہیں، اور اب تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے دوست کے ذریعے تم نے مجھے اغوا کرا لیا ہے اور مجھ سے اپنا انتقام لے سکتے ہو، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں اب بھی نکل جانے کی قوت رکھتا ہوں۔